کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ محنتی کا ہاتھ کیا بناتا ہے؟ دولت مند بنا دیتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہم دنیاوی محنت کریں یا روحانی محنت کریں، دونوں ہی جو ہے ہمارے لیے برکت کا سبب جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں۔ جب انسان روحانی محنت کرتا ہے، روحانی مشقت کرتا ہے، تو روحانی طور پر وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ روحانی نعمتیں، روحانی برکتیں، روحانی پھل اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دھیان اور گیان خدا کے کلام کی طرف رہتا ہے، خدا کی رفاقت میں رہتا ہے، اس لیے وہ روحانی محنت کار ہے۔ لیکن جو شخص دنیاوی محنت کرتا ہے، وہ دنیاوی طور پر جو ہے مالدار بن جاتا ہے۔ مال و دولت کی کمی اس کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دنیاوی محنت جو ہے وہ کر رہا ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے جب روحانی محنت کریں گے اور دنیاوی محنت کریں گے تو پھر یہ دونوں برکتیں جو ہے ہماری زندگی میں جو وہ دستیاب جو ہوگی۔ بعض بات ہم دنیا کی بھیڑ میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم صرف دنیاوی محنت کی طرف ہی دھیان لگاتے ہیں، روحانی محنت ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم اتنا مگن ہو جاتے ہیں دنیا کی دولت میں، دنیا کے کاموں میں، کہ ہم روحانی طور پر ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ اگر آپ روحانی محنت بھی کریں گے تو پھر یہ دونوں برکتیں ہماری زندگی کے لیے جو وہ بابرکت جو ہوں گی۔ تو آج ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ امثال کی کتاب 10واں باب اور ہم اس کی 4تھی آیت کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اب یہاں پر کلام مقدس میں یہ سلیمان کی امثال ہے، اور سلیمان نے اس حکمت کی کتاب میں یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ محنت نہیں کر رہا، وہ مشقت نہیں کر رہا، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ جو محنت کرتے ہیں نا، کبھی آپ ان کے ہاتھوں کو چیک کریں، محنتی کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کے اوپر کیا پڑی ہوتی ہیں؟ چٹیاں پڑی ہوتی ہیں، ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاتھ چیک کرتے ہیں، جب ہاتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بڑا محنتی ہے بھائی۔ ہاتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ محنت کرنے والا ہے۔ اور محنتی جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے گرمی، سردی، بارش، طوفان اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کا کام محنت کرنا ہے، تاکہ محنت کرے گا اور اپنے گھر کا اچھا بندوبست جو ہے وہ کر سکے گا۔ روحانی شخص جو ہوتا ہے، روحانی شخص اگر اس کو اس کی محنت کو دیکھنا ہو تو ہم اس کو گھٹنوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ کتنا گھٹنوں کے بال ہو کر خدا کی حضوری میں دعا کرتا ہے۔ ہم اس کے ماتھے کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جب سجدے میں جاتا ہے کتنا وہ خدا کی حضوری میں جو وہ ٹھہرا رہتا ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روحانی شخص جو ہے اس کی روحانیت کا کہ وہ کتنی محنت کار ہے واضح ہو جاتا ہے۔ دنیاوی شخص کا وہ دنیاوی محنت کار ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ اب ڈھیلے ہاتھ سے کام کرنا جو سست شخص ہوتا ہے اور جو ہے اپنا ہاتھ ہلانا ہی نہیں چاہتا، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خدا جو ہے دولت بخشتا ہے، خدا برکت دیتا ہے؟ کیا پے پیسے کی برکت جو ہے کیا یہ خداوند کی طرف سے، اور خدا یہ ہمیں برکت دیتا ہے، دینا چاہتا ہے؟ بائبل مقدس میں ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، امثال کی کتاب ہے 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں گے کہ کیا خدا دولت بخشتا ہے؟ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ آمین۔
यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद ही की बरकत क्या बख्शती है? दौलत बख्शती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यहाँ पर अमसाल की किताब में लिखा है, इसका मतलब है कि खुदावंद दौलत बख्शता है। खुदा रुपया पैसा देता है इंसान की जरूरत के लिए। खुदा अपने आसमान को खोलता है, खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता है, क्योंकि खुदा आपके हालात से, आपकी जरूरियात से वाकिफ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनती के हाथ जो हैं उसे वाकई दौलतमंद बना देते हैं। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं शायद जो ज्यादा सोना पसंद करते हैं, मेहनत करना पसंद नहीं करते, और उनको मेहनत करना एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो नजर आता है। उस पहाड़ को तोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर चीज को जब हम मुश्किल में ले लेते हैं तो फिर मुश्किल ही हमारी जिंदगी में रहती है। जब हम उसको इजी लेंगे ना, हमें पता है हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है, हमारा तवक्कुल खुदा पर है और हम क्या करें, नो प्रॉब्लम, खुदावंद करेगा, हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने से जो है इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है। चाहे आप रूहानी दौलत कमा रहे हैं या फिर दुनियावी दौलत, खुदा दोनों में आपको जो है वो बरकत देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। अब दौलत कैसे आएगी? घर बैठे सोए हुए, या हम कहेंगे बाहर गर्मी है या बाहर सर्दी है या फिर धूप है। अब जब हम स्टेप उठाएंगे, जब हम कोशिश करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम जो है ईमान का कदम उठाएंगे तो फिर खुदा बरकत देता है। हम अक्सर पंजाबी में क्या कहते हैं, कर हीला तो फिर बनेगा वसीला। तुझे हीला ही नहीं करना तो वसीला कहाँ से बनेगा? घर बैठे नहीं कुछ भी हो सकता, हमें उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा, हमें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और इसलिए यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और उसके साथ जो है वो दुख जो है वो नहीं मिलाता है। अब खुदा की तरफ से ये खास बरकत है, खुदा की तरफ से ये हर इंसान के लिए एक खास बरकत है। मेरे लिए, आपके लिए जो मेहनत करते हैं, चाहे आप दुआया मेहनत कर रहे हैं, कलाम की मेहनत कर रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, आप खुदा की हुजूरी में मगन है, आपका ध्यान जो है दिनों रात खुदा की तरफ है, आप जो है रूहानी तौर पर आगे बढ़े हैं, तो खुदा आपको रूहानी नेमतों से मालामाल कर देगा। आप इसके साथ दुनियावी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश आप कर रहे हैं, आप मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, खुदा आपको मंजिल पर पहुंचा देगा, क्योंकि आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा। आप अपने धुन में लगे हुए कह नहीं, मैंने अपने इस गोल को जो है अचीव करना है, और इंसान जो है उसको अचीव करके छोड़ता है क्योंकि वो मेहनत कर रहा। आइए बाइबल मुक़द्दस में से एक और हम पैदाइश की किताब में से हम देखेंगे। पैदाइश की किताब में था ये मेरे साथ उसका 32वां बाब और उसकी हम 10वीं आयत को जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है, पढ़िए। आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में खुदा का बंदा याकूब 10वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल ही छूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पार गया था और अब ऐसा हो कि मेरे 2 बोल हैं। अब खुदा का बंदा याकूब घर से जब निकला है ईमान के साथ, घर में से निकला है जब हाथ में सिर्फ एक लाठी है, और यहाँ पर ये तस्दीक हो रही है इस बात की, क्योंकि मैं हीच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पार गया था और अब ऐसा हो कि मेरे 2 बोल है। हाथ में सिर्फ लाठी थी, ईमान की लाठी लेकर खुदा का बंदा घर से निकला है। कोई दौलत नहीं, कोई शोहरत नहीं,
اس وقت کوئی نام نہیں تھا، اور خدا کے بندہ کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 20 سال تک محنت کی ہے، 20 سال بائبل مقدس کو جب آپ پڑھیں تو بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ محنتی کے ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتے ہیں۔ خدا کا بندہ یعقوب جس کا نام باپ اسرائیل رکھا گیا، 20 سال تک محنت کی ہے، اور ان 20 سالوں میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں نیند جو تھی، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، محنت، دن رات محنت، اب 20 سال محنت کی ہے، تو 20 سال محنت کرنے کے بعد جو ہے یہ خدا کا بندہ صرف لاٹھی لے کر نکلا ہے۔ آج جب ہم ایمان سے قدم اٹھا کر نکلتے ہیں، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا، جیب خالی ہوتی ہے، ایمان کا بیج لے کر نکلتے ہیں، جب ہمارا یہ توکل ہوتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور خدا میرے آگے آگے چلتا ہے، خدا میری رہنمائی کرے گا، خدا آسمان کو کھولے گا، خدا دروازوں کو کھولے گا، اور ہمارے ہاتھ میں صرف کیا ہے؟ ایمان کا بیج ہے جو ہم بو رہے ہیں۔ اور خدا کا بندہ یہاں پر گھر سے لاٹھی لے کر نکلا اور 20 سال محنت کی ہے، آنکھوں میں نیند رہتی تھی، دن رات محنت کی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اب میرے 2 گول ہیں، اور خدا نے واپسی پر اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا۔ 12 بیٹے جو اسرائیل کے 12 قبیلے میں نظر آتے ہیں، پھر بھیڑ بکریاں، نوکر چاکر، فراوانی ہے، دولت ہے۔ خدا نے عزت دی، خدا نے شہرت دی، خدا نے دولت دی، لیکن یہاں پر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ خدا کا بندہ یعقوب خدا کا پیغمبر ہے، خدا کا نبی ہے، لیکن گھر سے جب نکلتا ہے تو صرف ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے۔ بات کا جب ہم نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں، ہماری جیبیں خالی ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے، ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، جب کیا بنے گا، کیا کریں گے، کیسے ہوگا؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا خدا ہے نا، خدا ہمارے ساتھ ہے، جو کہتے ہیں میں جو ہوں سو ہوں، جو ہمارے ساتھ ہے۔ اب خدا کا بندہ جب گھر سے لاٹھی لے کر نکلا ہے، یہ ایمان تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، ابراہیم کا خدا میرے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم جب دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، تو آج جب یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس وقت یہ ایمان تھا کہ ابراہیم کا خدا میرے ساتھ ہے، گھر سے لاٹھی لے کر نکلا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اب ایسا ہو کہ میرے 2 گول ہیں، یعنی کہ خدا نے برکت دے دی ہے، محنت کی ہے، 20 سال تک محنت کی ہے، دن رات، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، جب ہم اپنی مگر میں لگے رہتے ہیں، اپنی دھن میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس گول کو اچیو کرنا ہے، تو پھر ہم محنت کرتے ہیں، ہم نیند کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، ہم اپنی بہت ساری ایسی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے جتنے بھی آپ دیکھیں کہ بزنس مین، ان کی غربت کو آپ دیکھیں گا، ان کی تنگ دستی کو دیکھیں گے، پھر وہ کامیاب ہوئے، محنت کی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے۔ تو یہ برکت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، سلاطین کی کتاب، پہلا سلاطین 3 باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ 13ویں آیت، میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ آمین۔ اب یہاں پر سلیمان کی بات ہو رہی ہے۔ جب سلیمان بادشاہ بنا، خدا نے اسے حکمت دی، دانائی دی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب اس نے خدا سے صرف حکمت مانگی تھی، دولت نہیں مانگی تھی۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اب یہ دولت خدا کی طرف سے، یہ خدا کی برکت ہے، لیکن ہم نے اس کا استعمال کیسا کرنا ہے؟ بات کا تو جب خدا ہمیں دیتا ہے نا تو پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن جب خدا کو یاد رکھتے ہیں تو خدا پھر نوازتے رہتا ہے، خدا دیتے رہتا ہے۔
خدا ہمارے حالات سے، خدا ہمارے دل سے واقف ہے. خدا زندگی میں جو ہے موقع ضرور دیتا ہے، یہ موقع خدا فراہم کرتا ہے، ہماری نیت پر جو ہے یہ ڈیپینڈ ہے. اب یہاں پر سلیمان بادشاہ نے خدا سے حکمت مانگی تھی، لیکن خدا نے اس کے ساتھ اس کو یہ گفٹ دے دیا ہے. اور لکھا ہے تو نے نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، عزت نہیں مانگی. خدا نے کہا میں دولت بھی دے رہا ہوں تجھے، عزت بھی دے رہا ہوں، اور لیکن ایک شرط ہے، اگر تو میری راہوں پر چلے، میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، تو میں تیری عمر دراز کروں گا. اب یہاں پر خدا نے یہ بھی کہا کہ تو میرے آئین پر چلتے رہنا. بعض کا جب انسان دولت سے سیر ہو جاتا ہے نا، تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے، روحانیت کم ہو جاتی ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم خدا کو یاد رکھتے ہیں، اور خدا جو ہمیں برکت دے رہا ہے روپے پیسے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کو یاد رکھتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں برکت سے نوازتا رہتا ہے.